السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک بدنصیب عورت کی سچی کہانی ہے جس کے پاس سب کچھ تھا، بس نصیب کا خانہ خالی تھا۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ 14 اگست کا یادگار ترین دن تھا۔ کراچی کی مشہور اور معروف ترین شاہراہ تھی جس پر بائک سبک رفتاری سے چلی جا رہی تھی۔ موسم خلاف معمول خوشگوار اور سہانا تھا۔ روزانہ ہی کسی نہ کسی علاقے میں بوندا باندی ہو جاتی۔ عوام الناس کی تمنا تھی کہ کھل کر می برس جائے۔ آمنہ بیگم بائک پر پیچھے بے حد اطمینان سے بیٹھی تھی۔ آگے چھوٹا پوتا بیٹھا تھا اور منجلا بیٹا چلا رہا تھا۔ اچانک انہیں رک جانا پڑا۔ دوسری شاہراہ سے پی ٹی آئی کی ریلی گزر رہی تھی۔ آمنہ بیگم انہماک سے دیکھنے لگیں۔ بیٹے نے بھی توجہ دلائی۔ اماں دیکھیں ریلی جا رہی ہے، انہوں نے ایک سرد آہ بھر کر کہا۔ ہاں لال دیکھ رہی ہوں، اب دیکھنے کو رہ ہی کیا کیا ہے۔ اچانک کسی نے ان کے شانے کو چھوا اور ایک نحیف سی آواز ابھری، روٹی دے، روٹی دے نا۔ وہ اچانک سے اچھل پڑی۔ جلدی سے گھوم کر دیکھا، ایک مفلوق الحال بھکاری عورت کھڑی تھی، جسم پر چیتھڑے جھول رہے تھے، بال بکھرے ہوئے اور ہاتھ میں ایک کشکول۔ بادل گھرے ہوئے ہونے کے باوجود چاروں طرف دن کے اجالے بکھرے تھے اور ہر منظر صاف اور شفاف دکھائی دے رہا تھا۔ کسی مغالطے یا غلط فہمی کا سوال ہی نہ تھا۔ یوں بھی آمنہ بیگم نظر کا چشمہ لگائے ہوئے تھیں۔ وہ دوسری ہی نظر میں اسے پہچان گئیں۔ بے ساختہ ان کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ عین اسی لمحے بائک سٹارٹ ہوئی اور وہاں سے روانہ ہو گئی۔ آمنہ بیگم ایک نہایت ہی دور اندیش، سمجھدار اور نیک دل قسم کی خاتون تھیں۔ ساتھ ہی وہ کثیر الاولاد بھی تھیں۔ قدرت نے انہیں 6 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا فرمائی تھیں، جن سب کی پرورش اور نگہداشت کو انہوں نے زندگی کا نصب العین بنا رکھا تھا۔ ان کے شوہر نصیر احمد محکمہ ٹیلی فون میں ملازم تھے۔ بیوی کی طرح وہ بھی بڑے چاق و چوبند اور حاضر دماغ بندے تھے۔ ملازمت کی ذمہ داری سے جو وقت بچتا اسے ضائع کرنے کے بجائے کسی نہ کسی مصرف کی نظر کرنا جانتے تھے۔ یہی وجہ تھی بچے زیادہ ہونے کے باوجود ان کے اخراجات بڑی خوش اسلوبی سے چلتے رہتے۔ کسی فاقہ مستی کا خوف و خطرہ نہ تھا۔ اول تو انہوں نے سب بچوں کو اچھی تعلیم دلائی، ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی خصوصی نظر رکھی۔ دوسرے یہ کہ لڑکوں کو کبھی فرصت سے گھومنے کے لیے آزادی سے اکیلا نہ چھوڑا۔ جو لڑکا بڑا ہوتا گیا، اسکول کالج کے ساتھ ساتھ اسے شام کے اوقات میں کسی ایسے کام سے جوڑ دیتے جس میں اجرت بھی ملتی، ہنر بھی سیکھتے جاتے۔ ان کے ہاں فراغت کا کوئی تصور نہ تھا۔ وہ لوگ صحیح معنوں میں کراچی شہر کے رہائشی کہلانے کے لائق تھے۔ جس طرح ایک ڈال کے اڑنے والے پرندے سب سے آگے اڑنے والے پرندے کے پیچھے چلتے ہیں، بالکل اسی طرح نصیر احمد کے بچے بھی بڑے بچوں کی تقلید میں ایک دوسرے کے تعاقب میں چل رہے تھے۔ محلے بھر میں ان کے دوسرے لڑکوں سے دوستیاں نہ تھیں۔ وہ حیرت انگیز طور پر ایک دوسرے کے دوست تھے۔ کوئی بچہ بھی سگریٹ پینے کا شوقین تھا اور نہ ہی چھالیاں چبانے کا۔ تمیز اور تہذیب میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تھے۔ بڑے چھوٹے کے ساتھ ادب و اخلاق سے پیش آتے۔ آمنہ بیگم خود بڑے قاعدے کرینے کی خاتون تھیں۔ بچوں کی دینی مذہبی تعلیم کا بہت خیال رکھا تھا انہوں نے۔ غرض یہ کہ ان کا گھر کا ماحول شروع سے ہی ستھرا تھا۔ گو کہ نصیر احمد کا گھر بہت وسیع و عریض نہ تھا، تاہم تھا تو اپنا ذاتی گھر۔ کراچی جیسے شہر میں اتنی ہی رہائش کا نعمت تھی، غنیمت تھی۔ 2 کمرے اوپر، 2 کمرے نیچے، کمروں سے ملحق واش روم بھی تھے۔ زندگی آرام سے گزر رہی تھی، نہ کسی سے لینا تھا نہ کسی کا دینا۔ اسی طرح زندگی کافی عرصے آگے بڑھ گئی۔ لڑکیاں بڑی ہو گئیں، 3 بڑے لڑکے خود کفیل ہو گئے، اپنی گزر بسر کرنے کے لائق ہو گئے۔ انہوں نے پہل دونوں بیٹیوں کی شادیوں سے فراغت حاصل کی۔ اس دوران بیٹوں کے رشتے بھی ادھر ادھر دیکھتی بھالتی رہیں۔ پھر وہ موقع بھی آیا کہ یکے بعد دیگرے 3 عدد بہویں بھی بیاہ کر آ گئیں۔ اوپری منزل کے 2 کمرے اور نیچے کا 1 کمرہ آباد ہو گئے۔ آمنہ بیگم کے طور طریقے نہایت سلجھے ہوئے اور سیدھے سادے تھے۔ نہ تو بہوؤں پر بلا وجہ کی دھونس جماتی، نہ انہیں کسی معاملے میں الجھاتی۔ وہ بھی ساس کا ادب احترام کرنے پر مجبور ہو جاتی۔ سب کے کام کاج انہوں نے آپس میں بانٹ رکھے تھے۔ نہ چخ چخ ہوتی، نہ بک بک ہوتی۔ گھر کے تمام کام بآسانی ہوتے چلے جاتے۔
ان کا محبت آمیز رویہ اور سب کے حقوق خوش اسلوبی سے ادا کرتے رہنے کی پرخلوص کوششوں نے بہوؤں کے دل جیت لیے تھے۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں کا روپ دھارتے رہے۔ وقت کا پنچھی اپنے پنجوں میں لمحوں کی ڈور تھامے اڑتا رہا۔ آمنہ بیگم کے صحن گلشن میں نئے نئے پھولوں کلیوں کا اضافہ ہوا اور بچوں کی خوشبودار کلکاریاں اور مہک آور مسکراہٹوں سے گھر کی فضائیں معطر ہو گئیں۔ چھوٹے تینوں بیٹے بہت اچھی ملازمتیں تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے، جن میں سے 2 گورنمنٹ جاب میں آ گئے تھے۔ نصیر احمد اب کچھ بیمار رہنے لگے تھے۔ پہل تو کچھ سمجھ نہ آیا۔ آمنہ بیگم گھریلو ٹوٹکے استعمال کرتی رہیں، پھر ڈاکٹری علاج کی طرف متوجہ ہونا پڑا، پھر حکمت بعد ازاں ہومیوپیتھک کو آزمایا، مگر افسوس مرض بڑھتا گیا۔ اب لڑکے بڑے اسپتالوں کی طرف لے کر دوڑے۔ چند ٹیسٹوں سے ہی بیماری کھل کر سامنے آ گئی۔ انہیں ہیپیٹائٹس سی جکڑ چکا تھا، جو جانے کب سے اندر ہی اندر پھیل رہا تھا۔ ہر طرح کی دوا علاج کرا لیا، مگر ہونی بلا آخر ہو کر ڈری۔ انہوں نے دنیا فانی میں اپنا بسا بسایا گھر چھوڑ کر آخرت گرا لی۔ آمنہ بیگم کو تو بہت دنوں تک یقین ہی نہ آیا کہ وہ بیوہ ہو چکی ہیں۔ میاں کے انتقال کو اب 1 سال گزر گیا۔ سب اپنے اپنے کاموں میں دوبارہ مشغول ہو گئے، مگر آمنہ بیگم کافی پریشان سی رہنے لگی تھی۔ کوئی فکر تھی جو ان کو اندر سے دہلانے لگی تھی۔ بسا اوقات سوتے سے اٹھ بیٹھتی، سوچوں میں مستغرق ہو جاتی، گھنٹوں اپنی ادھیڑ بن میں الجھی رہتی، مگر کوئی مناسب حل نہ ملتا۔ رفتہ رفتہ بیٹوں کو بھی والدہ کی پریشانی اور مسلسل فکر مندی کا احساس ہو گیا۔ ایک دن بڑے بیٹے نے پوچھا، امی جان بہت دنوں سے آپ بہت پریشان نظر آ رہی ہیں، کیا قصہ ہے؟ آپ ہم بھائیوں سے ذکر تو کیجیے، ممکن ہے مسئلہ حل کر سکیں۔ ہاں بیٹا، تم لوگوں سے نہ کہوں گی تو اوروں سے کہوں گی کیا؟ اس کا مطلب ہے واقعی کوئی بات ہے تو پھر جلدی سے بتائیے۔ دیکھو بیٹا، اس وقت میں فوری طور پر تو نہ کہہ سکوں گی۔ بہتر یہ ہوگا کہ اتوار کے روز جب تم سب بہن بھائی موجود ہوگے تب ہم کھل کر باتیں کریں گے۔ اتوار کو سب موجود تھے۔ مارے تجسس کے ہر کسی کا برا حال تھا۔ فون کر کے آمنہ بیگم نے دونوں بیٹیوں کو بھی بلوا لیا تھا۔ میرے بچوں، اس وقت میں ایک بہت بڑی آزمائش میں گھری ہوئی ہوں۔ کاش آج تمہارے ابا زندہ ہوتے تو میرا بوجھ ہلکا ہوتا۔ امی جان آپ پریشان مت ہوں، جو بھی بات ہے اس وقت کہہ ڈالیے۔ آپ کی اولاد اتنی ناخلف نہیں کہ آپ کا ساتھ نہ دے گی۔ تمہارے ابا کے بعد مجھے اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں بیٹا، اس لیے سوچتی ہوں کہ قدرت نے مہلت دی ہے تو اپنے حصے کی مزید ذمہ داریوں سے بھی سبکدوش ہو جائیں۔ بہت دنوں سے غور کر رہی ہوں مگر اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آتا، سوائے اس کے کہ تم تینوں اپنا اپنا کمرہ چھوڑ دو۔ اتنا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ کمرہ چھوڑ دیں مطلب؟ گھر جتنا بڑا ہے اس سے تم سب آگاہ ہو بیٹا۔ تم بڑے بھائیوں کی ہم نے شادیاں کی تو ایک ایک کمرہ تینوں کے حصے میں آ گیا۔ اب 3 بھائی اللہ کے فضل سے باقی ہیں، تینوں کے تینوں برسر روزگار ہیں، جوان ہیں۔ میرا فرض ہے کہ میں ان کے بھی گھر بسا دوں تاکہ ہلکی پھلکی ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوں۔ اخراجات شادی بھی میں نے جمع کر رکھے ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان آنے والیوں کو لاؤں کن کمروں میں؟ بہت غور و فکر کے بعد یہی حل سمجھ میں آ رہا ہے، تم تینوں کرائے کے گھروں میں اٹھ جاؤ تو نئی دلہنیں تمہارے کمروں میں آ جائیں۔ بس یہ میری پریشانی ہے کہ تم تینوں کو کس دل سے یہ گھر چھوڑنے کا کہوں۔ کیا ہوگی کوئی میرے جیسی بے مروت اور پریشان ماں؟ ان کے خاموش ہوتے ہی تینوں چھوٹے بھائی بیک وقت چلائے، ہم شادیاں ہرگز نہ کریں گے، ہم بھائیوں کو گھر سے ہرگز نہ جانے دیں گے امی۔ ان سب کا درد ایک مشترک تھا۔ آج انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ان کی والدہ کیوں اس قدر پریشان اور دلگیر تھیں۔ مسئلہ بہرحال قابل توجہ تھا۔ سب لوگ ایک قسم کی کشمکش میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اس روز سے نصیر احمد کا گھرانہ نئی بحث میں گھر گیا۔ تینوں چھوٹے بیٹوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم کو شادی نہیں کرنی، ہمارے بھائیوں سے کمرے خالی مت کروائیں، ہم اپنے بھتیجے بھتیجیوں کے بغیر کس طرح جئیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ بڑے تینوں بھائیوں نے بات کو طول پکڑنے نہ دیا۔ انہوں نے بھاری دل و دماغ سے فیصلہ کیا اور اپنی اپنی فیملی کے لیے کرائے کے گھر تلاش کرنا شروع کر دیے۔ ڈھونڈنے سے تو اللہ بھی مل جاتا ہے، چنانچہ وہ لوگ گھر تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسری طرف سے آمنہ بیگم بھی چھوٹوں کو سمجھاتی بجھاتی رہیں، بہنیں آتی وہ بھی تسلی دیتی، ماں کا حوصلہ بڑھانے کی تلقین کرتی۔ غرض یہ کہ 2 سال کے اندر اندر آمنہ بیگم کے گھر کا نظام تبدیل ہوتا چلا گیا۔ تینوں بیٹوں نے گھر چھوڑا تو آنسوؤں کی برسات میں سب کو خیر آباد کہا اور خدا حافظ کہنے والے بھی بلک بلک کر روئے۔ اب کہ ان کی 2 اور بہویں آ چکی تھیں۔
کچھ ہی عرصے میں انہیں اندازہ سا ہوا تھا کہ 5ویں نمبر والی بہو کچھ گڑبڑ کر رہی ہے۔ جب انہوں نے بغور جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ بدتمیز یا بد لحاظ وغیرہ تو نہیں ہے، ہاں کچھ سست اور لاپرواسی ہے۔ اپنے ذمے کے کام کرنے میں گھنٹوں لگا دیتی ہے، منع تو کسی کام کو نہیں کرتی مگر سنجیدگی کی کمی تھی۔ ان باتوں پر آمنہ بیگم نے اس کی بہت زیادہ گرفت نہیں کی بلکہ درگزر سے کام لیا، ضروری سمجھا تو کبھی کبھار ٹوک دیا۔ ان کا معمول تھا کہ اکثر بہوؤں کے کمروں میں چکر لگاتی تھیں، کہیں کھڑے چلی گئیں، کہیں 2 گھڑی بیٹھ گئیں۔ بہویں ان کی میٹھی میٹھی باتوں سے بیزار ہونے کی بجائے خوش دلی سے ان کا استقبال کرتیں۔ 5ویں نمبر والی بہو کا نام کوثر اور شوہر کا نام اشرف تھا۔ ایک دن آمنہ بیگم اس کے کمرے میں گئیں تو انہیں سگریٹ کی بدبو معلوم ہوئی۔ ان کا دل دھک سے رہ گیا، دل ہی دل میں سوچنے لگیں، کیا اشرف بیٹا سگریٹ پینے لگ گیا؟ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ ان کی بہو کوثر پڑی سو رہی تھی، یہ خاموشی سے واپس نیچے آ گئیں۔ تصدیق کے لیے اگلے دن بیٹوں کے ملازمتوں پر جانے کے بعد اشرف کے کمرے میں گئیں۔ سگریٹ کی بو آج بھی آ رہی تھی۔ آمنہ بیگم نے لگاتار کئی دن تک جا جا کر نوٹ کیا، سگریٹ کی بدبو برابر آ رہی تھی۔ ایک دوپہر کو بڑی بیٹی آئی تو اپنی الجھن اس کے سامنے بیان کی۔ وہ خفگی سے بولی، امی جان آپ بھی کمال کرتی ہیں، شادی شدہ بچوں والا مرد ہے، اب وہ کوئی لڑکا بالا نہیں ہے، خدا کے واسطے اس کے لتے نہ لے لیجیے گا۔ خواہ مخواہ آپ سے بدزن ہو جائے گا آپ کا بیٹا، آخر کو ماسٹر ہے، باشعور ہے، کہیں دوستوں میں بیٹھ کر سگریٹ پی لیتا ہوگا۔ اس کے سمجھانے کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ آمنہ بیگم جس زور و شور سے فکر مند ہوئی تھیں اس کے برعکس ویسے ہی ٹھنڈی پڑ گئی۔ پھر اشرف کی پوسٹنگ حیدرآباد ہو گئی، فی الحال تبادلے کا کوئی امکان نہ تھا۔ وہ سخت پریشان ہوا مگر اس موقع پر آمنہ بیگم نے اسے اجازت دی کہ وہ اپنی فیملی سمیت اپنی ملازمت جا کر سنبھالے، جب تبادلے کی سہولت میسر آ جائے تو واپس اپنے گھر آ جائے۔ گھر کے سب افراد نے اور بڑے بھائیوں نے بھی یہی مشورہ دیا، لہٰذا وہ کوثر کو لے کر حیدرآباد شفٹ ہو گیا۔ اب وہ 3 بچوں کا باپ ہو چکا تھا، 2 بچے اسکول جانے لگے تھے۔ 2 سال بعد اچانک اطلاع آئی کہ اشرف نے کوثر کو طلاق دے دی ہے۔ خبر کیا تھی؟ ایک دھماکہ تھا، اندر باہر ہلچل مچ گئی، جس نے سنا دنگ رہ گیا۔ طلاق دے دی؟ آخر کیوں؟ تب اشرف سے چھوٹے نے اعتراف کیا، مجھ سے ان کا برابر رابطہ رہا ہے، انہوں نے کوئی درست صورتحال بتانے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ طلاق دی ہے تو کوئی سبب ہے، بلا وجہ نہیں دی۔ اس جواب پر سب حیران رہ گئے۔ آمنہ بیگم کی عقل چوپٹ ہو رہی تھی، یہ الجھی ہوئی ڈور ان کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ بلا آخر سب کے متفقہ مشورے پر بڑے بھائی حیدرآباد روانہ ہو گئے۔ صبح سے شام ہو گئی، بچوں کے سوا کسی نے کھانا نہ کھایا، حتیٰ کہ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ تب دونوں بھائی گھر میں داخل ہوئے۔ اشرف اور اس کے بچوں کا برا حال تھا، سب بری طرح اجڑے ہوئے تھے۔ اشرف ماں کے گلے لگ کر بہت رویا، ہچکیوں کے درمیان بولا، امی جان میں نے حتی الامکان آخر تک بہت چاہا کہ نوبت طلاق تک نہ آئے، مگر اس نے اپنی روش نہ بدلی، اسے بچوں پر بھی رحم نہ آیا، کسی صورت خود کو نہ سدھارا۔ امی جان اس سے نفرت نہیں بلکہ گھن آنے لگی تھی مجھے، آخر میں مجھے خود پر اختیار نہ رہا اور میں نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ منشیات کی عادی ہو چکی تھی امی، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کون سا نشہ استعمال کرتی تھی، سارا دن پڑی اینٹتی رہتی، نہ بچوں کی فکر تھی نہ گھر بار کا تردد۔ میں ڈیوٹی پر جا رہا ہوں، ناشتہ غائب ہے، بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجنے پر جھگڑ پڑتی، دنوں ہفتوں میں خود ناشتہ بناتا اور بچوں کو نہلا دھلا کر اسکول چھوڑتا رہا، مگر اس کے کان پر جوں نہ رینگی۔ آمنہ بیگم نے اپنے اور اس کے آنسو پونچھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا، بیٹا اسے نشہ کہاں سے مل جاتا تھا اور پیسے کہاں سے آتے تھے؟ امی جان مجھے بہت دنوں تک اس کی کیفیت کا اندازہ ہی نہ ہو سکا، پھر ایسا ہوا کہ الماری میں رکھے رکھے تنخواہ کے پیسے غائب ہونے لگے، میں اس کو سبزی ترکاری کا خرچ دے کر جاتا، وہ کچھ پکائے بغیر پیسے غائب کر دیتی، کسی چیز میں برکت نہ رہی، 2-3 دفعہ گھر کا کرایہ رکھے رکھے غائب ہو گیا۔ جب میں نے سختی کی تو کہنے لگی اس مکان میں جن بھوت رہتے ہیں، وہ رقم اڑا لے جاتے ہیں۔ جب میں نے باقاعدہ لڑائی کی اور ناراض ہوا تب بھی رویہ نہ تبدیل ہوا، بہت تنگ آ کر میں نے پیسے چھپانے شروع کر دیے۔ آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہے گی امی کہ وہ گھر کا روزمرہ کا سامان فروخت کرنے لگی۔ اس سچائی کا مجھے یوں علم ہوا کہ جس کرائے کے گھر میں ہم رہتے تھے اس کے پڑوس میں میرے اسکول کا چپڑاسی رہتا تھا، وہ گھر کا سامان اس کے ہاں بھی اونے پونے بیچنے کے لیے لے گئی تھی۔ چپڑاسی کی بیوی نے کچھ خاص معلومات اپنے شوہر سے بیان کی، اس نے ڈرتے ڈرتے مجھے پہلے معذرت کی، پھر صورتحال سے آگاہ کیا۔
ہمارے اوپر والے گھر میں جو فیملی رہتی تھی وہ لوگ چوری چھپے منشیات فروخت کرتے تھے۔ اس سلسلے میں انہیں پولیس کا تعاون بھی حاصل تھا۔ چپڑاسی نے بتایا کہ آپ کی بیوی کا ان کے ہاں آنا جانا ہے، جب آپ ڈیوٹی پر چلے جاتے ہو تو وہ وہیں چلی جاتی ہے اور باقاعدہ نشے کی لت میں گرفتار ہے۔ امی جان، مجھ پر جب یہ عقدہ کھلا تو مجھے فوراً یقین آ گیا۔ اس کے عجیب سے رویے جو میری سمجھ سے بالا تر تھے بالآخر ایک راز کی طرح مجھ پر کھلے اور میں قائل ہو گیا۔ اس سلسلے میں نے حتی الامکان بہت ہاتھ پیر مارے اور اس کے میکے سے بھی رابطہ کیا۔ اس کی والدہ نے بتایا کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، گھر میں بیڑیاں بنا کر مزدوری کرتی ہوں۔ شادی سے پہلے کوثر بھی میرا ہاتھ بٹاتی اور بیڑی بناتی تھی۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ وہ مذاق میں بیڑی پینا سیکھ گئی تھی۔ ان معلومات کی روشنی میں نے اس پر سختی شروع کر دی، پیسے دینا بند کر دیے، اسے سدھارنے کے لیے چھٹی لے کر بیٹھ گیا اور اس کا اوپر جانا بند کر دیا، مگر چند دن کے اندر وہ گھر سے غائب ہو گئی۔ امی جان، اس کے بعد ایک لمبی کہانی ہے۔ اسے گھر کے ماحول میں واپس لانا میرے لیے بے حال ہو گیا تھا۔ وہ بھکاریوں میں شامل ہو گئی تھی۔ پھر سنا ہے کہ کراچی میں کئی جگہ نظر آئی ہے، ہر کسی سے ایک ہی سوال کرتی ہے، روٹی دے۔ یہ عبرتناک قصہ سنا کر اشرف سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ بڑے بھائی کہنے لگے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہمیں دیکھ بھال کر اچھی طرح تحقیقات کرنے کے بعد ہی رشتہ کرنا چاہیے تھا۔ ضروری نہیں کہ آج کل کے ماحول میں صرف لڑکے ہی خراب نکلیں، بہت ساری نوجوان لڑکیاں بھی نشے کی لت لگا چکی ہیں۔ بہرحال آمنہ بیگم کے بیٹے کے نصیب میں جو لکھا تھا وہ ہو کر رہا۔ 14 اگست کی دوپہر کو آمنہ بیگم کی اسی بہو کوثر نے ان کے کندھے کو ہلا کر کہا تھا، روٹی دے، روٹی دے نا۔ گھر پہنچ کر آمنہ بیگم کف افسوس مل مل کر سوچ رہی تھی، کاش مجھے جس روز سگریٹ کی پہلی بار بو آئی تھی میں اسی روز ہی جانچ پڑتال کرتی، یا کاش میں نے اس بہو کو دوسرے شہر جانے ہی نہ دیا ہوتا تو شاید سگریٹ کی لت منشیات کی عادت میں نہ بدلتی۔ خیر، نصیب کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے، جو ہونا تھا وہ تو ہو کر ہی رہا۔